عزیز طلباء السلام علیکم، میں عبید الرحمن CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے ناصر کاظمی کی پہلی غزل کے پہلے 3 اشعار کا مطالعہ کیا تھا، اور اس لیکچر میں ہم نے شاعر کا تعارف اور ناصر کاظمی کے کلام کی خصوصیات کو بھی دیکھا تھا۔ اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے: تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ مفہوم ملاحظہ کیجئے، اگرچہ تو مجھ سے محو گفتگو نہیں ہے، لیکن تیری خاموشی مجھ سے ہم کلام ہے۔ شاعر نے ایک ایسی محفل کا نقشہ پیش کیا ہے جس میں شاعر بھی موجود ہے اور شاعر کا محبوب بھی موجود ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محبت وہ منازل طے کر جاتی ہے کہ جہاں گفتگو بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے، وہاں خاموشی سے ہی بہت سی باتیں کہہ دی جاتی ہیں اور سمجھ بھی لی جاتی ہیں۔ مثلاً، آؤ چپ کی زبان میں ناصر، اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں۔ یہ ایک کیفیت کا ذکر بھی ہے۔ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، بعض اوقات آپ کی خاموشی آپ کی گفتگو سے بڑھ کر ہوتی ہے، وہاں الفاظ ہیچ نظر آتے ہیں اور خاموشی کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ معنی خیز ہوتا ہے۔ کتنی دلکش ہے اس کی خاموشی، ساری باتیں فضول ہوں جیسے۔ تو شاعر نے یہاں اپنے محبوب کی خاموشی یا اپنی خاموشی کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر تم مجھ سے محو گفتگو نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، تمہاری خاموشی مجھ سے گفتگو کر رہی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے: یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ مفہوم ملاحظہ کیجئے، یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آج بھی آ رہی ہے۔ یاد کو شاعر نے جزیرے سے تشبیہ دی۔ سمندر میں بعض اوقات کچھ جزائر ابھرتے ہیں اور پھر پانی میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے دل و دماغ میں کچھ یادیں ان جزیروں کی طرح کبھی کبھی ابھرتی ہیں اور کبھی دل و دماغ کی گہرائی میں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اس شعر کی گہرائی میں جائیں تو شاعر نے غالباً ہجرت اور تقسیم کے پس منظر میں اپنے بچھڑ جانے والے دوستوں اور ساتھیوں کی یاد میں یہ شعر کہا ہے کہ زندگی تو رواں دواں ہے، زندگی کی محفلیں اور رونقیں بھی چل رہی ہیں، لیکن تمہاری یاد کبھی کبھی ایک جزیرے کی طرح میرے دل و دماغ پر ابھرتی ہے اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی۔ تو جیسے میرے پاس ہے اور محو سخن ہے، محفل سی جما دیتی ہیں اکثر تیری یادیں۔ یاد انسان کا بڑا قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ انسان تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا۔ جو لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں یا وہ دنیا کے ہنگاموں میں ہم سے کھو جاتے ہیں، وہ ظاہری طور پر تو ہم سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی یادوں کے سہارے، اپنی یادوں کی وجہ سے وہ ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے: یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی، گزاری تھیں خوشی کی چند گھڑیاں، انہی کی یاد اپنی زندگی ہے۔ تو شاعر گویا اپنے ان دوستوں اور عزیزوں کو یاد کر رہا ہے جنہیں وہ تقسیم کے ہنگامے میں پیچھے چھوڑ آئے، اور ناصر کاظمی کی مجلسی زندگی پر جو اس کا اثر پڑا، اس کی طرف بھی یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوست، وہ احباب جو زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ تھے، وہ اس ہنگامے کی نظر ہو گئے، تو اب ان کی یاد شاعر کا بہترین سرمایہ ہے۔ اگلا شعر دیکھیے: شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ اس شعر کے اندر بھی پہلے مفہوم ملاحظہ کیجئے، شہر کی اندھیری گلیوں میں
زندگی اب بھی تجھے تلاش کرتی ہے۔ اس شعر کے اندر بھی شاعر نے تقسیم اور اس کے نتیجے میں ہونے والے قتل و غارت اور فسادات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ان فسادات کا شاعر کی انفرادی زندگی پر اور اجتماعی معاشرتی زندگی پر جو اثرات ہوئے اس کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے، اور اپنے ان بچھڑ جانے والے دوستوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس ہنگامے میں شاعر سے بچھڑ گئے، اور شاعر انہیں اب زندگی کے ہنگاموں میں تلاش کر کے کوئی سکون کا لمحہ جینا چاہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خوشی کی رت ہو کہ غم کا موسم، نظر اسے ڈھونڈتی ہے ہر دم۔ ناصر کاظمی غم کے شاعر ہیں، اور ان کی شاعری میں یاد اور ہجرت کے اثرات بڑے نمایاں ہیں۔ انہوں نے تقسیم ہندوستان کے نتیجے میں جو ہجرت کی، اور انہوں نے اپنی انفرادی زندگی میں جو اس کے اثرات دیکھے، یا انہوں نے معاشرے میں اس تباہی و بربادی کے جو اثرات دیکھے، اسے نہ صرف محسوس کیا بلکہ اسے بیان بھی کیا۔ ان کے کلام میں جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور وہ تقسیم کے ہنگامے میں ہونے والے انسانیت سوز مظالم پر نوحہ کناں نظر آتے ہیں۔ بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمیں، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہیں وہ آدمی۔ تو شاعر اپنے وطن کی زمین سے بھی پوچھ رہا ہے کہ وہ اس کے عزیز اور قریبی دوستوں کو نگل گئی، وہ تقسیم کے ہنگامے کے نظر ہو گئے، تو آج وہ کہاں ہیں، میری نظریں ان کو ڈھونڈتی ہیں۔ مقطع غزل کا جو مقطع ہے وہ پیپر میں تشریح کے لیے نہیں پوچھا جا سکتا، لیکن ریفرنس کے شعر کے طور پر کہیں کام آ سکتا ہے۔ مقطع ملاحظہ ہو: وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اے ناصر، اچھا وقت بھی آئے گا، غم نہ کرو زندگی ابھی باقی ہے۔ شاعر نے اس شعر میں امید کا پیغام دلایا ہے کہ حالات کیسے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، حالات کروٹ لیتے ہیں، بدلتے ہیں، اور اچھے حالات بھی آتے ہیں۔ ہر غم کے ساتھ خوشی ہے، اور ہر خوشی کے بعد غم ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس لیے انسانی زندگی اسی چیز کا مرکب اور خلاصہ ہے کہ انسان غموں اور دکھوں اور خوشیوں کے بین بین زندگی بسر کرتا ہے۔ ہوائے دورے مے خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ اگر باغ میں ہمیشہ موسم بہار نہیں رہتا تو ہمیشہ موسم خزاں بھی نہیں رہتا۔ خزاں کی جگہ لینے کے لیے بہار آتی ہے، اور بہار کے بعد خزاں ضرور اپنا رنگ جماتی ہے۔ ایک غم کے بعد ایک خوشی ضرور ملتی ہے، اور ایک خوشی کے بعد انسان کا غم بھی ایک غم بھی انسان کے لیے منتظر ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ہمارا چینل لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔